19واں باب 11ویں آیت۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ آسمان کا کھلنا کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک خاص واقعہ ہے جو ایک نہایت اہم منظر کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جب کبھی آسمان میں دروازہ کھلا ہمیشہ بڑی عجیب اور اہم باتیں دیکھی گئیں۔ مثلاً حزقیل نبی کے لیے آسمان کھل گیا تو اس نے خداوند کا تخت اور اس کا جلال حرکت کرتا ہوا دیکھا۔ خداوند مسیح کے لیے جب وہ بپتسمہ پا کر دعا کر رہے تھے تو آسمان کھل گیا اور روح القدس کبوتر کی مانند ان پر نازل ہوا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یوحنا رسول کے لیے 2 بار آسمان کا کھلنا خداوند مسیح کی آمد کے 2 پہلو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا پہلی بار کھلنا ریپچر یعنی کلیسیا کا اوپر اٹھایا جانا، خداوند مسیح کا پوشیدگی میں آ کر ہوا میں ٹھہرنا اور کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانا ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ ہنوک کے ساتھ ہوا وہ اس وقت کلیسیا کے ساتھ ہوگا۔ یہ خداوند مسیح کی پوشیدہ آمد کہلاتی ہے۔ یوحنا کے لیے دوسری بار آسمان کھلنا خداوند مسیح کی ظاہرہ آمد کو ظاہر کرتا ہے، جس میں وہ مقدسوں اور فرشتوں کے ساتھ زمین پر بادشاہت قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ پوشیدہ آمد میں خداوند مقدسوں کی عدالت کریں گے جو دنیا نہیں دیکھے گی، لیکن ظاہرہ آمد میں وہ دنیا کی قوموں کی عدالت کریں گے جو سب دنیا دیکھے گی۔ پوشیدہ آمد میں وہ ہوا میں ٹھہرے رہیں گے، لیکن ظاہرہ آمد میں وہ زیتون کے پہاڑ پر آ کر ٹھہریں گے اور زیتون کا پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ آج کل زیتون کے پہاڑ کے 2 اونچے مقام ہیں اور درمیان میں سے وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ پوشیدہ آمد سے پہلے کوئی نشانیاں نہیں دی گئیں، جبکہ ظاہرہ آمد سے پہلے بہت سی نشانیاں دی گئی ہیں۔ پوشیدہ آمد اچانک ہوگی اور اس کے بعد مصیبت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، لیکن ظاہرہ آمد اچانک نہیں ہوگی اور اس کے بعد 1000 سالہ بادشاہت شروع ہوگی۔ پوشیدہ آمد کے بعد شیطان کو زیادہ کام کرنے کا اختیار مل جائے گا، لیکن ظاہرہ آمد کے بعد اس کو باندھ کر اتھاہ گڑھے میں بند کر دیا جائے گا۔ یوحنا رسول آسمان کو کھلا دیکھتا ہے تو وہ ایک سفید گھوڑا دیکھتا ہے جس پر ایک سوار ہے۔ سفید گھوڑا فتح اور کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا رسول نے مصیبت کے زمانہ کے آغاز میں بھی ایک سفید گھوڑا دیکھا تھا۔ مکاشفہ 6 باب کی 2 آیت میں جب برہ نے 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا تھا۔ بعض علماء ان دونوں سفید گھوڑوں کو ایک ہی واقعہ قرار دیتے ہیں اور ان کے دونوں سواروں کو خداوند مسیح سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن دونوں گھوڑے الگ الگ وقتوں میں نمودار ہوتے ہیں اور ان کے سوار فرق شخصیتیں ہیں۔ مثلاً پہلا گھوڑا مصیبت کے شروع میں پہلی مہر کھلنے پر آتا ہے اور اس کے لیے آسمان نہیں کھلتا، یوحنا صرف اس کو دیکھتا ہے۔ دوسرا سفید گھوڑا مصیبت کے زمانہ کے بالکل آخر میں شاہانہ جلوس کے ساتھ نکلتا ہے اور اس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ پہلے گھوڑے کا سوار ایک تاج پہنے ہوئے ہے اور کمان ہاتھ میں لیے ہے جس کے ساتھ کوئی تیر نہیں۔ دوسرے گھوڑے کا سوار بہت سے تاج پہنے ہے اور اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے۔ پہلے سوار کا نام نہیں دیا گیا، جبکہ دوسرے سوار کے 4 نام دیے گئے ہیں، یعنی سچا اور برحق، کلام خدا، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، اور چوتھا نام اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پہلا سوار بغیر لڑائی کے فتح کرتا ہے، دوسرا سوار لڑائی میں سب فوجوں کو ہلاک کر کے فتح پاتا ہے۔ پہلا سوار مخالف مسیح ہے، دوسرا سوار خداوند یسوع مسیح ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور یسوع مسیح کا مکاشفہ کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں گہری باتوں کو ظاہر کرنا۔ اس باب میں خداوند مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی دوسری آمد جو مدتوں سے ہر ایماندار کی امید اور تمام انبیاء کی نبوت کا موضوع رہا ہے، اب وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بائبل کی ہر 25ویں آیت میں سے ایک آیت خداوند مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں لکھی ہے۔ 6000 برس سے جس کی آمد کی اطلاع دی جاتی رہی ہے، اب وہی شاہانہ جلوس سے آسمان سے نکل رہا ہے۔ یہ وہی خداوند ہے جس کے بارے میں زکریا نبی نے کہا، خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ۔
یہ وہی پتھر ہے جو بغیر ہاتھ لگائے ہی کاٹا گیا اور ایک پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ یہ وہی جلال ہے جس کے بارے میں حزقیل نبی نے کہا، کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کے جلال نے خداوند کے گھر کو معمور کر دیا اور میں منہ کے بل گرا۔ یہ وہی صادق شاخ ہے جس کے بارے میں یرمیہ نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ یہ وہی ہے جو سرخ پوشاک کپڑے بصرہ سے آتا ہے۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کی خبر یسایہ نبی نے دی کہ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا۔ یہ وہی ہے جس کی خبر 2 فرشتوں نے دی کہ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ اور یہ وہی یسوع ہے جس کی بابت یوحنا رسول نے بتایا، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ اور یہ وہی ابن آدم ہے جس کی بابت ابن آدم نے خود فرمایا، جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ خداوند مسیح پہلی بار حلیم اور فروتن بن کر آئے اور قوم نے انہیں رد کر دیا۔ اب وہ گدھے پر سوار ہو کر نہیں آ رہے بلکہ سفید گھوڑے پر جو جنگ میں حاصل کی ہوئی فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ اب وہ دوبارہ صلیب پر چڑھنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ قوموں کی عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ڈراموں میں یا فلموں میں رومی بادشاہوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ دوسری قوموں کو فتح کر کے واپس اپنے ملک میں آتے تو بڑی شان کے ساتھ اپنے دارالخلافہ روم داخل ہوتے۔ اس جنگ کو فاتح جرنیل نہایت شاندار لباس پہن کر بڑے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے آگے آگے گزرتا تھا۔ تمام رومی باشندے اس شاندار جلوس کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے اور نعرے لگا لگا کر اس جرنیل کی تعریف کرتے تھے۔ داؤد خود اس قسم کے تجربے میں سے گزرا۔ جب وہ جاتی جولیت اور فلسطینیوں کو مار کر لوٹا تو اس کا حال یوں لکھا ہے، جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ سول بادشاہ کے استقبال کو نکلیں، اور عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھیں کہ سول نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ زکریا نبی نے اس آیت کے منظر کو دیکھا کہ خداوند لڑائی کے لیے نکل رہا ہے۔ اس نے لکھا، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا۔ سچا اور برحق مسیح کی 2 صفات ہیں، لیکن یہاں یہ مسیح کے نام کے طور پر کہا گیا ہے۔ خداوند مسیح نے فرمایا، راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یہاں حق کا معنی ہے سچائی، وہی مجسم سچائی ہے، اسی لیے اس کا نام سچا کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس شیطان جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ سچائی کا تعلق پاکیزگی سے ہے، اور خداوند مسیح نے فرمایا، پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں، لیکن ابلیس جھوٹا ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ یسایہ نبی خداوند کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ اسی طرح داؤد اس کی وفاداری کے بارے میں کہتا ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔